اس ویڈیو کو بنانے کے لیے نا یار میں نے 6 گھنٹے ٹائم سپینڈ کیا، اور اس میں جو کچھ بھی بتاؤں گا وہ سارا ریسرچ پر بیس ہوگا، کیونکہ میں نے اتنی زیادہ سٹڈی کی ہے اور سارا کچھ 100% درست ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، آپ کی مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم۔ پڑھنے کا اصل ٹائم کیا ہے اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ کون سی چیز کھانی چاہیے جس کے ساتھ آپ کا مائنڈ بہت زیادہ بوسٹ ہو جائے گا، یہ ویڈیو اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے جتنی ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کھانا پینا اور سانس ضروری ہے، کیونکہ اس ویڈیو کو بنانے کے لیے میں نے 5 سے 6 گھنٹے سپینڈ کیے ہیں اور بہت زیادہ ریسرچ آرٹیکلز پڑھے ہیں، اور ان ریسرچ آرٹیکلز کو پڑھنے کے بعد ڈیفرنٹ کنٹریز میں جہاں پر لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے ان کا اوپینین اور ان کو سمرائز یہاں پر میں بتاؤں گا کہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں ریسرچ ہوئی، ڈیفرنٹ اسٹوڈنٹس کے گروپس تھے، اور کچھ کو جلدی اٹھایا گیا، کچھ کو لیٹ اٹھایا گیا، اور کچھ کو جلدی سلا کے اور جلدی اٹھا دیا جاتا تھا، اور کچھ کو لیٹ سلا کے لیٹ اٹھایا جاتا، کچھ کو کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا تھا اور کچھ کو کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا تھا۔ یہ کسی نتھو پھجو ایرے گہرے کی رائے نہیں ہے، یہ بلکہ ریسرچ آرٹیکلز کے ہیں۔ میں آپ کو ان کنٹریز کے نام بتا دیتا ہوں جن کے ریسرچ آرٹیکل میں نے پڑھے ہیں، اور اینڈ پر آپ کو وہ آرٹیکلز شو بھی ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ بھی شو ہوتے جائیں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو ان ریسرچرز کے نام بھی بتاؤں گا جن کو میں نے اسٹڈی کیا، اور اس کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ پڑھنے کا اصل ٹائم کیا ہے، کب بندے کو بہت زیادہ یاد ہوتا ہے، اور کس وقت انسان کا مائنڈ بہت زیادہ انرجیٹک ہوتا ہے، ایفیشینٹ ہوتا ہے، اور کون سی چیز کھانے کے لیے انسان کے پاس ہونی چاہیے جس سے مائنڈ بوسٹ ہوتا ہے، اور سونے کا اصل وقت کیا ہے اور اٹھنے کا۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کنٹریز کے نام۔ سب سے پہلے کہ سین میرینو، ایسٹونیا، سویڈن، نیوزی لینڈ، سوئٹزرلینڈ، کوریا، امریکہ، جاپان اور دیگر ممالک کے اندر یہ اسٹڈی ہوئی ہے، ریسرچ آرٹیکل ڈیفرنٹ بچوں کے گروپس میں، کالجز لیول پر، یونیورسٹی لیول پر اور سکول لیول پر۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ تمام کنٹریز میں ان کا رزلٹ سیم ہی ہے، انہوں نے ایک ٹائم ہی بتایا کہ یہ ٹائم بیسٹ ہے فار دا اسٹڈی۔ اب میں ان کے ریسرچرز کے پہلے نام بتا دوں، کیرولینا جینسسک اور ڈیسیزو نیمتھ، ان کے میں نے آرٹیکلز پڑھے اور ڈیفرنٹ ریسرچز کے پڑھے۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ انہوں نے ایک گروپ لیا بچوں کا، اور اس کو انہوں نے رات 12 بجے سلا دیا، یعنی کہ رات 12 بجے ایسی روٹین بنائی کہ وہ کالج میں اور وہ ہاسٹل میں رات 12 بجے سو جاتے تھے، اور صبح تقریباً وہ ان کو اٹھنے کے لیے کہا جاتا تھا، تقریباً 8 بجے تک ان کو سونے دیا جاتا تھا۔ 8 بجے سونے کے بعد ان کو اسٹڈی کے لیے 2 گھنٹے دیے جاتے تھے کہ 8 سے 10 بجے تک وہ اسٹڈی کریں۔ اس کے بعد ایک گروپ ایسا تھا جس کو 10 بجے سلا دیا جاتا تھا اور صبح 4 بجے اٹھنے دیا جاتا تھا، اور ان کو 4 سے 6 بجے تک اسٹڈی کا ٹائم دیا گیا۔ جب کچھ عرصے کے بعد ان کا رزلٹ دیکھا گیا تو جو اسٹوڈنٹ کا گروپ 8 سے 10 بجے کے درمیان پڑھتا تھا، ان کا رزلٹ پہلے والے گروپ جو کہ 4 بجے سے لے کر 8 بجے تک، 4 بجے سے لے کر 6 بجے تک پڑھتے تھے، ان سے بہت ہی کم رزلٹ آیا، اور جو 4 سے 6 بجے تک پڑھتے تھے وہ بہت زیادہ ان کا مائنڈ تیز تھا، اور ان کو جو بہت زیادہ سبق جلدی یاد ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ اس کو ایسے تشکیل دیا کہ جو گروپ 10 بجے سوتا تھا اور اس کو 4 بجے اٹھ جاتے تھے، اور 4 سے 6 بجے وہ پڑھتے تھے، جبکہ دوسرا گروپ 12 بجے سوتا تھا اور 8 بجے اٹھتا تھا، لیکن 8 سے 12 بجے تک وہ پڑھتا تھا، یعنی وہ 4 گھنٹے پڑھتے تھے، اور 4 بجے اٹھنے والے جو صبح صبح اٹھتے تھے وہ صرف 2 گھنٹے پڑھتے تھے۔ تو جب رزلٹ دیکھا گیا، اب اس بار بھی رزلٹ جو ہے 2 گھنٹے جو 4 سے 6 پڑھتے تھے ان کا رزلٹ ان سے زیادہ پوزیٹیو تھا۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوا، اور یہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں بارہا دہرایا گیا، تو پتہ چلا کہ جو صبح بندے اٹھ کے پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹس کینڈیڈیٹ جو صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں 4 سے 6 7 8، آپ کا مائنڈ اتنا زیادہ تیز ہوتا ہے، اتنا زیادہ وہ انرجیٹک ہوتا ہے، ایفیشینٹ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کریٹیکل انالیٹیکل تھنکنگ بھی کریٹ کر سکتے ہو، کوئی بھی چیز آپ کو یاد رہتی ہے اور پھر یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن اس دورانیے میں یاد کی گئی چیز بھی بہت عرصے تک یاد رہتی ہے، جلدی بھول نہیں جاتی، جبکہ دوسرے پڑھنے والے۔ اب اس کے بعد پھر ایک تجربہ اور ایکسپیریمنٹ کیا گیا، وہ یہ تھا کہ ڈیفرنٹ گروپس کو لیا گیا، اور ان میں سے ایک گروپ یہ تھا کہ جو صبح اٹھتا تھا اور ناشتہ کر لیتا تھا، پھر وہ اپنا اسکول اور کالجز میں چلا جاتا تھا، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ بغیر ناشتے کیے ان کو ہاسٹل سے اسکول اور کلاسز لینے کا، ان کو صرف لنچ باکس دیا جاتا جو کہ 12 بجے کھاتے تھے۔ اس کے بعد رزلٹ جب دیکھا تو جو بچے ناشتہ کر کے جاتے تھے ان کا دماغ بھی بہت زیادہ تیز چلتا تھا، اور وہ میتھمیٹیکلی اور دوسرے کوسچنس کو کریٹیکل انالیٹیکل اور تھنکنگ کو بہت اچھے طریقے سے آبزرو کرتے تھے اور ان کا آنسر دیتے تھے اور بہت اچھے طریقے سے لرن کر رہے تھے، جبکہ دوسرے گروپ والے جو کہ ناشتہ نہیں کرتے تھے وہ یہ سارا بہت زیادہ ریسرچ دیں تو ان کا مائنڈ جو ہے وہ اتنا زیادہ تیز نہیں تھا ان کی بنسبت۔ تو اس سے یہ ایک ریسرچ سے پہلے والے سے یہ پتہ چلا کہ آپ نے صبح اٹھ کے پڑھنا، جتنے گھنٹے آپ پڑھ سکیں صبح 4 بجے، اور ویسے بھی اگر ہم اسلام کے مطابق دیکھا جائے
تو رات سونے کے لیے ہوتے ہیں اور صبح صبح اٹھ کے آپ نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اپنی روزی کی تلاش میں نکل جائیں. تو رات سونے کے لیے ہوتی ہے. پہلا آپ کو گروپ میں نے بتایا کہ صبح اٹھ کے جلدی پڑھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ناشتہ جو ہے وہ آپ نے لازمی کرنا ہے جس سے مائنڈ آپ کا ٹھیک رہے گا. اب مین چیز ہے کہ کھانے کی کیا چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو کھانے کی یہ ہے کہ کچھ چاکلیٹ جو ہوتی ہے، چاکلیٹ وہ بہت زیادہ ریسرچ آرٹیکل میں ایک چیز نام بار بار پائی جاتی ہے. جب بھی کوئی بچہ پڑھے تو اپنے پاس چاکلیٹ لے کے لازمی رکھے، اور چاکلیٹ کھانے سے دماغ جو ہے وہ فریش رہتا ہے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں، دیسی ٹوٹکا. آج یہ جو آپ کا ہاتھ ہے، آپ کا جو مرضی ہاتھ ہے، اس کو دوسرے طرف سے یہ آپ کا بیک جو ہے اس کو پانی میں بھگو کر آپ اپنی گردن پر اگر پھیر لیں، جب آپ بہت زیادہ پڑھ چکے ہوتے ہیں تو بھی آپ سے یہاں پر ٹینشن ریلیز ہو جاتی ہے. تو آپ کو میں نے یہاں پر یہ بتایا کہ ایک صبح پڑھنے سے بہت جلد سبق یاد ہو جاتا ہے. آپ 4 سے آنورڈ 8 بجے تک جب مرضی پڑھ لیں. اور دوسرا میں نے یہ بتایا کہ ناشتہ لازمی کرنا ہے. اور تیسری جو مین چیز یہ تھی کہ چاکلیٹ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. اکثر ایگز بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ انڈے بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن چاکلیٹ جو ہے وہ بیسیکلی ریسرچ میں آئی ہے. تو ابھی میں آپ کو ان ریسرچز کے جو سائٹیشن ریفرنسز ہیں وہ ساتھ پہ اب چلا کے دکھا دیتا ہوں. آپ گوگل اسکالر پہ جا کے ان آرٹیکلس کو پڑھ سکتے ہیں. جو لوگ بہتر جانتے ہیں گوگل اسکالر کے بارے میں، ان کو ان چیز کا زیادہ پتہ ہے کہ وہاں پر کس قسم کے سرچ آرٹیکلز ہوتے ہیں. تو یہ تھا آج کا اسٹڈی کا موضوع. اس پہ مجھے کافی زیادہ ٹائم سپینڈ ہوا صرف یہ 3 باتیں نچوڑ نکالنے کے لیے. تو اگر کوئی بات پوچھنے والے پوچھ سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.